محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق المنصوبات فی المنصوبات المقصد الثانی فی المنصوبات سے رہے گا۔ اس پر ایک سبق ہمارا اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس میں منصوب کی تعریف، منصوبات منصوب کی جمع ہے یا منصوبتن کی جمع ہے، مع دلیل کے گزرا، اور منصوبات 12 ہیں، 12 ہی کیوں ہیں، دلیل حصر کیا ہے، یہ بھی پچھلے سبق میں گزرا۔ آج ہم بات کریں گے منصوبات کی تعداد میں دیگر علماء نحو کا کیا اختلاف ہے۔ تو جمہور نحات کا کہنا یہ ہے کہ منصوبات 12 ہیں۔ المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں، 12 قسم کے ہیں۔ بعض نحویوں نے، جیسے امام صرافی وغیرہ ہیں، انہوں نے منصوبات کی تعداد 12 سے زیادہ گنائی ہے۔ انہوں نے اس میں ایک مفعول منہ بڑھایا ہے، مفعول منہ۔ 5 مفعول تو ہیں ہی، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ۔ ان 5 مفعولوں کے علاوہ امام صرافی نے ایک چھٹا مفعول اور بڑھایا ہے، جس کا نام وہ مفعول منہ رکھتے ہیں۔ مفعول منہ وہ مفعول جس پر اگر من حرف جار داخل کیا جائے تو معنی صحیح رہے، یا یوں کہہ لیں کہ مفعول من وہ مفعول جو من حرف جار کی تقدیر پر منصوب ہو۔ من حرف جار پوشیدہ کر کے جس کو نصب دے دیا گیا تو وہ مفعول منہ ہے۔ اس کی مثال وہ قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے چنا، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے چنا۔ تو یہ قومہ جو ہے یہ مفعول منہ ہے، مفعول منہ یعنی اگر اس پر من حرف جار داخل کیا جائے تو معنی سلامت رہے گا، صحیح رہے گا۔ جیسے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو چنا۔
اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اصل عبارت یہاں واختار موسیٰ من قومہ ہی تھی، من حرف جار کو گرا کر قومہ کو نصب دے دیا گیا، تو یہ مفعول من ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ مفعول 6 گنتے ہیں، 5 تو یہی مفاعل خمسہ کر کے جو مشہور ہیں، اور 6ٹا مفعول من ہو۔ اب یہ ان کی بات رہی، نحات کی طرف سے اس سب کا جواب کیا ہوگا؟ کیا مفعول واقعی 6 ہیں؟ تو نحات، جمہور نحات کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ یہاں سے من گرا کے اس کو نصب دیا گیا ہے، یا اس پر من حرف جار داخل کرنا صحیح ہے، معنی سلامت رہے گا، اور اس بنیاد پر اس کو 6ٹا مفعول بنا دیا جائے، تو پھر بعض مفعول ایسے ہیں جن پر الی حرف جار داخل کرنا صحیح ہوتا ہے، بعض مفعول ایسے ہیں جن پر الی حرف جار داخل کرنا صحیح ہوتا، تو کیا ان کو پھر مفعول الیہ نام دیا جائے؟ جیسے اس کو مفعول منہ کر دیا گیا، تو پھر اس کو مفعول الیہ نام دینا چاہیے۔ جیسے اس کی مثال ہے وصلت المحطہ، کتابوں میں آتا ہے میں اسٹیشن پہنچا، وصلت المحطہ، یا وصلت دار بکرن، میں بکر کے گھر پہنچا، تو اس میں الی حرف جار اگر داخل کیا جائے تو معنی سلامت رہے گا، وصلت الی دار بکرن یا وصلت الی المحطہ وغیرہ۔ اور اس جیسے جو اور فعل ہیں، جو متعدی بنفسہ ہی ہوتے ہیں مفعول کی طرف، اور الی کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، تو وصلت المحطہ یعنی وصلت الی المحطہ، تو المحطہ کو مفعول الیہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ علی زید سقفاً، علی یعلو بلند ہونا، چڑھنا وغیرہ، تو زید چھت پر بلند ہو گیا، تو یہاں علی زید سقفاً، سقفاً پر علی حرف جار داخل کرنا صحیح ہے، یا یوں کہہ لیں کہ علی حرف جار کی تقدیر پر یہ منصوب ہے سقفاً، تو پھر اس کو مفعول علیہ کہنا چاہیے۔ تو یہ جمہور نحات کی طرف سے امام صرافی کے لیے جواب ہوا کہ اگر یہ بات دیکھ کر کہ واختار موسیٰ قومہ جیسی ترکیبوں میں من حرف جار کا معنی ہے، اس من کی تقدیر پر یہ منصوب ہے قومہ، تو ایک الگ مفعول بنا دیا جائے واختار موسیٰ قومہ، تو پھر اس کے علاوہ مفعول الیہ بنانا پڑے گا، مفعول علیہ بنانا پڑے گا، اور یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے، لہٰذا مفاعیل 5 ہی ہیں جو کہ مشہور ہیں، مفعول مطلق، مفعول بھی، فی، لہو، معہو۔ یہ ہوئی زیادتی کی بات کہ 12 پر زیادتی کی ہے امام صرافی نے، اور بعض نحویوں نے کمی کی ہے، کم کر دیا ہے، اس میں سے مفاعل میں سے 2
کم کر دیے ہیں۔ امام زجاج ہیں وہ، امام زجاج، انہوں نے کہا ہے کہ منصوبات 12 نہیں بلکہ 10 ہیں، 12 نہیں بلکہ 10، 2 منصوب انہوں نے کم کر دیے ہیں۔ وہ 2 منصوب جو انہوں نے کم کیے ہیں کیا کیا ہیں؟ تو 2 منصوب مفاعیل میں سے کم کیے ہیں، مفاعیل خمسہ میں سے 5 کے بجائے 3 مفعول انہوں نے گنے ہیں، 2 مفعول کم کر دیے ہیں۔ وہ 2 کون کون سے ہیں؟ مفعول معہو، ایک مفعول معہو ہے اور ایک مفعول لہو ہے۔ تو مفعول لہو اور مفعول معہو انہوں نے کم کر دیے ہیں، تو مفعول 3 ہی رہے۔ اب مفعول معہو اور مفعول لہو کم کر کے انہوں نے باقی مفعولوں میں داخل کیا ہے یا ان کو سرے سے ہی خارج کر دیا ہے کہ مفعول معہو یا مفعول لہو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں؟ تو سرے سے خارج تو نہیں کیا جا سکتا کہ مفعول لہو یا مفعول معہو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو انہوں نے مفعول معہو کو مفعول بہ میں شامل کیا ہے، یعنی مفعول معہو مفعول بہ کے علاوہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مفعول معہو مفعول بہ ہی ہے۔ اور مفعول لہو کو مفعول مطلق میں داخل کیا ہے، مفعول مطلق میں جہاں بھی کہیں مفعول لہو ہوتا ہے تو وہ اسی مفعول لہو کے مناسب اس سے پہلے فعل مقدر مانتے ہیں، جیسے ضربت زیدن تعدیباً، ضربت زیدن تعدیباً، میں نے زید کو ادب دینے کے لیے مارا۔ تو اب یہاں تعدیباً جو مفعول لہو ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تعدیباً مفعول لہو نہیں بلکہ مفعول مطلق ہے، اور تعدیباً سے پہلے اسی تعدیب کے مناسب فعل مقدر ہے۔ اصل عبارت ہے اس کی ضربت زیدن وادبتہ تعدیباً، میں نے زید کو مارا اور اس کو ادب سکھایا، ادب، میں نے زید کو مارا اور اس کو ادب سکھایا، ادب۔ تو یہ تعدیباً مفعول لہو نہیں بلکہ مفعول مطلق ہے، اور اسی کے مناسب فعل پوشیدہ ہے۔ اور یہ ادبتہ تعدیباً پورا جملہ ضربت زیدن کی تفسیر بنے گا۔ میں نے زید کو مارا، مار کیا ہے وہ؟ ادبتہ تعدیباً۔ ضرب زید کیا ہے وہ؟ ضربت زیدن تعدیباً، تو ضرب زید کیا ہے وہ؟ تعدیب زید ہی ہے، تو جملہ مفسرہ ہوگا۔ تو بہرحال اسماء منصوبہ کی تعداد میں نحویوں کا اختلاف ہے، بعض نحویوں نے اس میں زیادتی کی ہے اور بعض نے اس میں کمی کی ہے، اپنی اپنی سب کی رائیں، سوچ ہیں، دلیلیں ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق رہا، اس میں جنہوں نے اسماء منصوبہ 12 سے زیادہ گنائے ہیں تو انہوں نے کیا بڑھایا ہے، کون سے منصوب کا اضافہ کیا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے، اور پھر جمہور کی طرف سے
ان کے لیے کیا جواب ہے، اور جنہوں نے منصوبات کم گنائے ہیں، کم کیے ہیں، تو کون کون سے منصوب کم کیے ہیں، پھر منصوب کم کر کے جو باقی 12 ہیں ان میں سے کس منصوب میں داخل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔